لیکن ایک بہت بڑا سبق ہے جو اس باب اس حدیث سے مل رہا ہے، وہ ایسا سبق ہے جو ہمیں جس کا ہر وقت تکرار کرتے رہنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب و غریب اپنی سنِ اختیار فرمائی ہے اپنی کتاب کو شروع کرنے کے لیے۔ حدیث کی کتاب مرتب فرما رہے ہیں، اور سارے محدثین کوئی اس کو کتاب الایمان سے شروع کرتا ہے، کوئی کتاب الطہارہ سے شروع کرتا ہے، کوئی کتاب الاحکام بالکتاب والسنہ سے شروع کرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شروع کیا باب ما جاء باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اس لیے کہ چاہے وہ ایمان ہو، چاہے وہ طہارت ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ اعتصام ہو، کچھ بھی ہو، سب کا جو مصدر مبدأ منتہا ہے وہ وحی ہے جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو جب پیدا کیا، زمین پر بھیجا، تو اس کی سب سے بڑی ضرورت جو تھی وہ حواس خمسہ اور عقل کے بعد سب سے بڑی ضرورت اس کو وحی الہی کی تھی۔ حواس خمسہ سے بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، عقل سے بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ایسی چیز جو قطعی ہو، یقینی ہو، مکمل ہو، جس میں کوئی ادنا شک و شبے کی گنجائش نہ ہو، وہ صرف وحی الہی ہے، اور سارا دین اس پر مبنی۔ لہذا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس اصل کو پکڑا اور وہاں سے کہا کہ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کا آغاز، شریعت کا آغاز، احکام کا آغاز، دین پر عمل کا آغاز، جو کچھ ہوا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے ہوا۔ لہذا سب سے پہلی بات انسان کو وحی کو جاننا چاہیے، وہی ہے کیا چیز۔ میں نے متعدد اپنے مقالات میں اور خاص طور پر آسان ترجمہ قرآن کے مقدمے میں عرض کیا ہے کہ وحی کی حقیقت کیا ہے اور انسان کے لیے کیوں اس کی ضرورت ہے۔ اس تفصیل میں اس وقت میں نہیں جاتا، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ سارے دین، شریعت، احکام، سب چیز کا مبدأ فیاض وحی الہی۔ چنانچہ امام بخاری نے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باب سب سے پہلے قائم کیا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ قائم تو یہ باب کر دیا کہ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جو حدیث اس کے تحت پہلی حدیث لے کر آئے وہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کے دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اگر کسی عمل میں خلوص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو وہ بے شک اللہ تعالیٰ کے مقبول بھی ہے، باعث اجر بھی ہے، لیکن اگر اخلاص نہیں ہے تو سب بیکار۔ یہ حدیث لے کر پہلی بات اس میں جو عام طور سے کہی گئی ہے وہ یہ کہ امام بخاری پہلے ہی قدم پر مجھے اور آپ کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ پڑھنے تو آئے ہو، وحی الہی کے علوم پڑھنے کے لیے آئے تو ہو، لیکن اس سے پہلے ذرا دل کو ٹٹول لو کہ کس لیے آئے۔ علم حاصل کر کے اپنا علم دوسروں پر بگھارنا ہے، اس کے ذریعے شہرت حاصل کرنی ہے، اس کے لیے مال کمانا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود۔ پہلے ہی قدم پر یہ سبق امام بخاری نے دیا۔ یہ بات عام طور سے کہی بھی جاتی ہے اور بات ہے بھی فی نفسی معقول،
لیکن پھر بھی سوال باقی رہتا ہے کہ وحی سے اس کا کیا تعلق ہے خصوصی طور پر؟ یہ حدیث پہلے ذکر کرتے تھے، باب ماجا باب کیف کان عبد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بعد میں قائم کر لیں، لیکن بد الوحی کا باب بھی قائم کیا، حدیث بھی لائی اسی باب کے تحت۔ تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے واللہ سبحانہ وتعالی عالم کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو انبیاء کرام کے اوپر اللہ تبارک و تعالی وحی نازل فرماتے ہیں، یہ وحی کا نازل کرنا بھی ان کے حسن نیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان کے حسن نیت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہیں سے ایک سوال کا جواب ملتا ہے۔ وہ سوال عام طور سے پیدا ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی شافی جواب میری نظر سے کہیں نہیں گزرا۔ وہ یہ کہ ایمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معتبر ہے وہ ایمان بالغیب ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ ایمان بالشہود، ایمان بالشہادہ، یہ اللہ تعالیٰ کا معتبر نہیں ہے۔ جب آنکھوں سے نظر آ جائے عذاب اللہ کا تو پھر ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ ایمان وہی معتبر ہے جو ایمان بالغیب ہو، آنکھوں سے دیکھ کر کوئی ایمان لے آئے تو وہ معتبر ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کو تو ایمان بالشہود ہوتا ہے، ان کے پاس فرشتہ آتا ہے، وہ وحی نازل کرتا ہے، ان کو جنت و جہنم کی سیر کرائی جاتی ہے، ان کو اللہ تبارک بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو ان کا جو ایمان ہے وہ ایمان بالغیب تو نہ ہوا، وہ تو ایمان بالشہود ہوگا۔ تو در حقیقت یہ سوال بعض اوقات پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ مضبوط اور پختہ ایمان بالغیب انبیاء کرام ہی کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ان کا وحی کے نازل ہونے کے بعد نہیں ہوتا، وحی نازل ہونے سے 40 سال پہلے تک بھی وہ ان کا ایمان مکمل ہوتا ہے، توحید کے اوپر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی صفات پر، اللہ تعالیٰ کی صفات جلال و کمال پر، ہر چیز پر ان کا ایمان ہوتا ہے شروع سے۔ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ کوئی بتانے والا نہیں۔ ہمیں آپ کو جو ایمان ملا وہ تو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا۔ آپ نے ایک ایک چیز کھول کر بیان فرما دی، لیکن جب پیغمبر پیدا ہوتا ہے ایک ایسے معاشرے میں جہاں کفر و شرک کا بسیرا ہے، جہاں کوئی توحید کے جاننے والا ماننے والا نہیں، لیکن وہ روز اول سے اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں بالغیب، ایسا بالغیب کہ جس سے بڑا بالغیب کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایمان کس طرح رکھتے ہیں کہ ایمان آیا دل میں، سارے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کے خلاف ہے، اس کی نقالی کرنے کے بجائے، اس کے پیچھے چلنے کے بجائے وہ اپنا الگ راستہ اختیار کرتے ہیں، شروع سے اختیار کرتے ہیں، اور یہ نیت رکھتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام آئے گا پچھلے انبیاء کے ذریعے یا کسی آنے والے نبی کے ذریعے، میں اس کو مانوں گا، جو معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو نہیں مانوں گا۔ تو اس کے بعد اس حالت میں جو ایمان لایا جا رہا ہے وہ ہمارے آپ کے ایمان بالغیب سے کہیں زیادہ اعلیٰ و افضل ہے، اور وہ ان کی حسن نیت کی بنیاد پر۔
قرآن کریم فرماتا ہے وما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی به من نشاء الی صراط مستقیم. کہ آپ کو پتہ نہیں تھا پہلے کہ ایمان کے کیا کیا تقاضے ہوتے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی کتاب کیسے نازل ہوتی ہے؟ لیکن ہم نے آپ کو اس سارے چیز کو ایک نور کی شکل میں آپ کے قلب مبارک میں رکھا ہوا، اور وہ تھا حسن نیت کی وجہ سے. لہذا شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا کہ بدء الوحی جو ہے وہ در حقیقت حسن نیت کی بنیاد پر ہوئی. لہذا یہ حدیث اس باب کے تحت لے کر ہے. لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ صرف ایک مرتبہ پڑھ لینے والی حدیث نہیں ہے. یہ ایسی حدیث ہے کہ جو ہر وقت ہر آن ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسا نسخہ کیمیا ہمیں آپ کو عطا فرمایا ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے ہر کام کو عبادت بنا سکتے، ہر کام کو باعث اجر و ثواب بنا سکتے. پہلی بات تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عبادت اس وقت تک قبول نہیں جب تک کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام نہ دی گئی. اگر اس کا مقصود کچھ اور ہے، دنیا کی کوئی غرض ہے، تو اس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں. نماز اس وقت معتبر ہے جب اللہ کے لیے پڑھی جائے، روزہ اس وقت معتبر ہے جب اللہ کے لیے رکھے. اگر اس میں یہ داعیہ یہ ہو گیا کہ مجھے لوگ آپ عبادت گزار سمجھے، تو سارا عمل ضائع ہو گیا. اسی طرح علم حاصل کرنا یا علم کی خدمت کرنا، وہ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے اور باعث اجر و ثواب ہے جب وہ خالصتاً اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے. اس میں جو آمیزش آ جاتی ہے یا داعیہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں عالم بن جاؤں گا تو مقتدا بنوں گا، لوگوں کے سامنے میری عزت ہوگی، میری شہرت ہوگی، مجھے بڑے بڑے القاب سے نوازا جائے گا، تو اللہ بچائے یہ ساری محنت کو اکارت کرنے والی چیز ہے. اور ہم جیسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی طرح دین سے وابستہ کیا ہے، ہم لوگوں کو تو خاص طور پر یہ حدیث صبح شام اپنے آنکھوں کے سامنے رکھنا. آج کل عام طور سے ایک فتنہ پیدا ہو گیا ہے ارضائے عوام. عوام کی خوشنودی جس سے حاصل ہو وہ کام کرو، عوام کی خوشنودی جس سے حاصل، جس سے لوگ تعریف کریں، جس پر واہ واہ ہو، وہ کام کرو. یہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باخبر فرما دیا. یاد رکھو تمہارے اعمال اسی وقت اللہ کے ہاں کوئی قابل قدر ہوں گے جب تم وہ اللہ کے لیے کرو. اور اگر شہرت کے لیے کیا، عوام کی مقبولیت کے لیے کیا، پیسے حاصل کرنے کے لیے کیا، تو اللہ کے ہاں بالکل قبول نہیں. حدیث آپ پڑھیں گے کہ سب سے پہلا شخص جو جہنم میں داخل کیا جائے، جس سے جہنم سلگائی جائے گی، وہ کون ہوگا؟ ایک عالم. ایک عالم. اور وہ یہ سمجھ کر آئے گا کہ میں تو علم کے دریا بہائے میں نے اپنی زندگی، علم پڑھا، علم پڑھایا، علم کی نشو و اشاعت کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تو نے یہ سارا کام اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بڑا عالم سمجھیں. فقط قیل، تو لوگوں نے کہہ دیا تمہیں.
تمہیں بڑے بڑے علامہ کے خطابات دے دیے، تمہیں شیخ الاسلام کا خطاب دے دیا، تمہیں فلاں فلاں کا خطاب دے دیا، یہاں کیا مانگنے آئے؟ لہذا سب سے پہلا شخص جو جہنم میں داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادت فرمائے، وہ ایک عالم ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت اخلاص مانگنا چاہیے، یا اللہ ہمیں اخلاص عطا کرے۔ دین میں اخلاص پیدا ہو جائے، تھوڑا کام بھی کام دے جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اے معاذ دین میں اخلاص پیدا کر لو، تھوڑا کام بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے۔ زیادہ نفلیں نہیں پڑھی، زیادہ نفلی روزے نہیں رکھے، زیادہ تہجد نہیں پڑھی، لیکن جو عبادت کی، جو کام کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، سیدھے جنت میں جاؤ۔ تو یہ اخلاص ایسی چیز ہے کہ جو سب سے پہلے مطلوب